بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ویڈیو میں ہم استخارہ کے بارے میں سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ استخارہ کا معنی کیا ہوتا ہے یہ بات سیکھیں گے۔ استخارہ کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے یہ بات سیکھیں گے۔ کن معاملات میں استخارہ کیا جا سکتا ہے اور کن معاملات میں استخارہ نہیں کیا جا سکتا یہ بات سیکھیں گے، اور استخارہ کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلا سوال کہ استخارہ کا معنی کیا ہے، تو لغت کی کتابوں میں اگر دیکھیں تو استخارہ کا لغوی معنی ہوتا ہے خیر طلب کرنا، بھلائی طلب کرنا۔ تو شریعت کی اصطلاح میں استخارہ کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرنا کہ وہ بہتر راستہ یا بہتر فیصلہ نصیب فرما دے۔ اللہ رب العالمین سے عرض کی جاتی ہے کہ جو کام ہمارے لیے بہتر ہے اور افضل ہے ہمیں اس کی طرف پھیر دے، ہمارا دل اس کی طرف مائل فرما دے۔ یہ ہے استخارہ کا معنی۔ اب یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ استخارہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی تمام عقل، اپنی طاقت، اپنی استعداد کو ایک طرف رکھتا ہے اور اللہ رب العالمین کے علم کے سامنے اپنے آپ کو زیرو کر دیتا ہے اور اللہ رب العالمین سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استخارہ کے بارے میں آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا ابن آدم کی نیک بختی ہے۔ استخارہ نہ کرنا یعنی اللہ تعالیٰ سے خیر طلب نہ کرنا یہ ابن آدم کی بدبختی ہے، اور اللہ کے فیصلے پر ناراض ہونا بھی ابن آدم کی بدبختی ہے۔ یعنی اگر کسی اہم معاملے میں اللہ رب العالمین سے خیر طلب نہ کی جائے تو یہ انسان کے لیے بدبختی کا باعث ہوتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تمام معاملات میں استخارہ کرنے کی تعلیم اسی طرح دیا کرتے تھے جس طرح آپ قرآن پاک کی کوئی صورت ہمیں سکھایا کرتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی اہم معاملہ تم میں سے کسی کے سامنے ہو اور کسی اہم معاملے میں تم رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہو تو فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نماز نفل پڑھو۔ اور یہاں پر ایک بات تو یہ سمجھ آئی کہ استخارہ کوئی بہت اہم معاملہ ہو تو اس میں کیا جاتا ہے، اور اس بات پر بھی کلی طور پر سب کا اتفاق ہے کہ استخارہ صرف ان امور میں ہوتا ہے جن کے بارے میں انسان کو اس کے صحیح ہونے یا اس کے غلط ہونے کے بارے میں علم نہ ہو۔ جن چیزوں کے بارے میں انسان کو علم ہے کہ یہ ٹھیک ہیں، یہ خیر ہیں، اس کے اندر بھلائی ہے، ان چیزوں کے اندر استخارہ نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے عبادات ہیں، مثلا کوئی بندہ کہے جی اس رمضان میں مجھے روزے رکھنے چاہیے یا نہیں رکھنے چاہیے، تو اس معاملے میں استخارہ نہیں کیا جا سکتا۔ یا نماز ہے تو بندہ یہ سوچے، استخارہ کرنے یہ نیت کرے کہ مجھے آج فجر کی نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، تو یہ تو کنفرم ہے کہ نماز کے اندر خیر ہے، تو اس نماز کے لیے انسان استخارہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایک گناہ کا کام ہے تو اس کے بارے میں یہ بات کنفرم ہے کہ اس کے اندر شر ہے، تو گناہ کے بارے میں، گناہ کے کام کے بارے میں مثلا شراب ہے تو بندہ یہ استخارہ نہیں کر سکتا کہ شراب پینا یہ میرے لیے نقصان دہ ہے یا نقصان دہ نہیں ہے۔ شراب یقیناً انسان کے لیے نقصان دہ ہے اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہے اس کے اندر، تو اس طرح کے معاملات میں استخارہ نہیں کیا جا سکتا۔ صرف وہ معاملات جس کے اندر انسان کو اس کے صحیح ہونے اور غلط ہونے کے بارے میں علم نہ ہو تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے۔ اب جب بندہ 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی سورت پڑھی جا سکتی ہے، لیکن بہتر یہ کہا گیا ہے کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھا جائے اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھا جائے۔ لیکن اگر کسی نے ان صورتوں کے علاوہ بھی کوئی صورت پڑھ لی تو وہ درست ہے۔ اور 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے بعد مستحب یہ ہے کہ بندہ دعا سے پہلے ایک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمائی، یہ ابھی آپ کی سکرین پر وہ دعا نظر بھی آ رہی ہوگی،
تو اس دعا سے پہلے اور آخر میں الحمدللہ بھی پڑھے اور درود شریف بھی پڑھے، اور پھر بندہ یہ دعا پڑھے جو آپ کو اس وقت اسکرین پر نظر آ رہی ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ 7 مرتبہ استخارہ کیا جائے، 3 مرتبہ بھی کیا جا سکتا ہے، 5 مرتبہ بھی کیا جا سکتا ہے، 3 سے لے کے 7 مرتبہ تک استخارہ کیا جائے، یعنی یہ عمل 7 مرتبہ کیا جائے۔ ایک حدیث میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے انس 7 مرتبہ استخارہ کر، پھر دیکھ کہ تیرے دل میں کیا گزرا، بے شک اسی میں خیر ہے۔ یعنی استخارہ کرنے کے بعد انسان اپنے دل کی طرف نظر کرے، تو اگر اس کا دل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے، یعنی اس کا دل اس بات پر مطمئن ہو گیا ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے، تو اس کام کے کرنے میں خیر ہے۔ اور اگر انسان کا دل اس بات کی طرف مائل ہو گیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے جس کے بارے میں استخارہ کیا جا رہا ہے، نہ کرنے کے بارے میں مطمئن ہو گیا ہے، تو اب اس کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ آخر میں یہ بات بھی عرض کروں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو گناہ گار ہیں، ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آتا استخارہ کرتے ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حدیث بیان فرمائی، یہ حکم ارشاد فرمایا، رہنمائی کی مسلمانوں کی، تو وہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ یہ صرف نیک لوگ ہی کر سکتے ہیں، گناہ گار لوگ نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ گار بندہ ہو وہ بھی کر سکتا ہے، نیک بندہ ہو تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے جی خواب میں کسی اشارے کا مل جانا، ہمیں تو کوئی اشارہ نظر نہیں آتا، تو یہ اشارے کا ملنا بھی حدیث کے اندر نہیں ہے۔ یہ بعض بزرگوں کے تجربات ہیں کہ سبز رنگ نظر آ جائے تو کیا معنی ہے، سرخ رنگ نظر آ جائے تو کیا معنی ہے۔ حدیث کے اندر صرف یہ ہے کہ انسان اپنے دل کی طرف نظر کرے، استخارہ کرنے کے بعد انسان اپنے دل کی طرف نظر کرے، اس کا دل کس طرف مائل ہو رہا ہے، جس طرف اس کا دل مائل ہو رہا ہے وہی اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے خیر ہے اور وہی اس کے لیے بھلائی ہے۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان استخارہ کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، پھر اس کام میں اس کو نقصان ہو جاتا ہے، تو اس معاملے میں بھی انسان کو اب یہ یقین رکھنا چاہیے کہ یہ جو نقصان ہوا ہے، ممکن ہے اللہ رب العالمین نے کسی بڑے نقصان سے مجھے بچا لیا اور چھوٹا نقصان میرا کروا دیا، تو بڑے کی نسبت چھوٹے نقصان کا ہونا یہ بھی انسان کے لیے خیر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔